نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. ذرا محبت سے درود پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ. انتہائی قابل قدر علماء کرام، دوستو، بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، خالصتاً دینی نسبت سے میرا اور آپ سب کا مل بیٹھنا اللہ قبول و منظور فرمائے. اس حاضری کو اللہ میرے لیے اور آپ تمام سامعین کے لیے اللہ دنیا میں عافیت اور آسانی کا سبب بنائے، آخرت میں اس حاضری کو اللہ ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے. مزید برآں آنے والے مصائب، بلیات اور پریشانیوں سے اللہ ہم سب کو، ہمارے ملک پاکستان، پاکستانی قوم اور پوری امت مسلم کو اللہ محفوظ فرمائے. آج کا یہ پروگرام جو ہمارے عزیز ہیں طاہر محمود صاحب، ان کا نکاح ہو رہا ہے.
کل انشاءاللہ نکاح ہوگا، شادی خانہ آبادی ہوگی۔ ہم دعا کریں گے اللہ ہمارے اس بیٹے کے مقدر اور نصیب اچھے فرمائے، اور نکاح کے بعد یہ دونوں جو ہیں ہمارا یہ بیٹا اور بیٹی، اللہ ہر خیر کو ان دونوں کے لیے جمع کر دے۔ اور آج ہم جو اس تقریب سعید میں شریک ہیں، اللہ سے دعا ہے اللہ ہر خیر ہمارے مقدر میں لکھ دے۔ بڑی بابرکت جگہ پہ ہو، مسجد سے زیادہ اچھی جگہ کوئی نہیں ہوتی۔ حدیث میں آتا ہے زمین کا جو بہترین ٹکڑا اور بہترین حصہ ہے وہ مسجد ہے، اور اگلا جملہ بھی سنیے کہ زمین کا بدترین حصہ بازار ہوتی ہے۔ بازار میں امر مجبوری جانا چاہیے، خامخواہ بچنا چاہیے۔ تو یہ زمین کا بہترین ٹکڑا ہے مسجد، اللہ کا گھر ہے۔ ہاں جی، اور بعض محدثین نے لکھا ہے کہ اللہ قیامت کے دن زمین کے ان ٹکڑوں کو جہاں جہاں مسجدیں ہیں اللہ ان ٹکڑوں کو اٹھائے گا، جنت میں شامل کر دے گا۔ جب یہ ٹکڑے جنت میں جائیں گے تو ہمیں اللہ کی رحمت اور فضل سے امید ہے کہ اس کے فضل اور رحمت سے ہم سب بھی انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ کہو انشاءاللہ۔ تو مسجد میں بیٹھے ہیں، بڑی بہترین جگہ ہے، اللہ سے دعا کریں گے اللہ اس بیٹے اور بیٹی کے بھی مقدر اور نصیب اچھے فرمائے جن کا کل نکاح ہوگا، اور ہم سب کے جو بیٹے اور بیٹیاں ہیں اللہ ان کے بھی مقدر اور نصیب اچھے فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے والد جب اولاد کے لیے دعا کرتا ہے تو والد کی جو دعا ہوتی ہے اولاد کے لیے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اس لیے اپنی اولاد کے لیے دعا کیا کرو۔ اولاد والے ہو، ہم سب کے بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں، اللہ سے ہم دعا کریں گے اللہ ان کے مقدر اور نصیب اچھے فرمائے، اللہ ہمارے مقدر نصیب بھی اچھے فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 بندوں کی اللہ مدد کرتا ہے۔ کتنے بندوں کی؟ 3 بندوں کی اللہ مدد کرتا ہے، اور یہ غیبانہ مدد ہوتی ہے۔ پہلا فرمایا وہ بندہ جو جہاد کرتا ہے اللہ کے راستے میں، مجاہد جو ہوتا ہے نا، مجاہد جہاد کرنے والا، جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے کلمہ کی بلندی کے لیے جان اور مال کو لگانے والا۔ فرمایا یہ جو جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہے مجاہد، اس کی بھی اللہ کیا کرتا ہے؟ مدد کرتا ہے۔ صحابہ سارے مجاہد تھے مگر ان میں ایک نام بڑا قابل ذکر ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ اتنا بڑا مجاہد تھا کہ میرے نبی نے اس کا نام اور لقب رکھا تھا سیف اللہ۔ اس کا لقب کیا رکھا تھا؟ سیف اللہ۔ بہت بڑا مجاہد ہے جی، اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں میں نے 120 جنگیں لڑی ہیں۔ یہ جب بیمار ہوئے نا تو صحابی رسول تیمارداری کے لیے آیا، خالد کیسی گزر رہی ہے؟ تو حضرت خالد بن ولید نے کہا، رونے لگ گئے۔ صحابی رسول نے کہا کیوں روتے ہو خالد؟ تم تو بہت بڑے مجاہد ہو، رو کیوں رہے ہو؟ مجاہد ہو، مومن ہو، بہت بڑے سپہ سالار ہو، اور تم جاؤ گے سیدھے جنت میں، نبی علیہ السلام سے تمہاری ملاقات ہوگی، رو کیوں رہے ہو؟ حضرت خالد کہتا ہے روتا اس لیے ہوں کہ میں نے 120 جنگیں لڑی ہیں اور میرے جسم پہ 4 انگل کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے جہاں تلوار کا زخم نہ آیا ہو یا تیر کا زخم نہ آیا ہو، لیکن افسوس کہ میری دلی تمنا تھی کہ میں شہادت کے مرتبے پہ پہنچوں۔ افسوس 120 جنگیں لڑنے کے باوجود، تلوار اور تیر کا زخم کھانے کے باوجود مجھے شہادت کی موت نہیں ملی، میں بستر مرگ پہ دوسری موت جا رہا ہوں، حالانکہ میری خواہش تھی کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں۔ صحابی رسول جو تیمارداری کرنے والا تھا وہ بھی تو بڑا دانا تھا۔ فرمایا خالد بھلا یہ بتاؤ نبی علیہ السلام نے تیرا لقب کیا رکھا تھا؟ حضرت خالد کہتی ہیں میرے نبی نے مجھے سیف اللہ کے لقب سے
معروف و موصوف کیا. فرمایا پھر سیف اللہ کا معنی ہے اللہ کی تلوار. خالد اللہ کی تلوار کو اللہ ہی توڑے تو توڑے، کوئی انسان اس تلوار کو توڑ نہیں سکتا. یہ حوصلہ افزائی والا جملہ تھا. یہ وہ خالد وہ مجاہد ہے. اللہ اکبر. لیکن ذرا توجہ کرنا، امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سپہ سالار بنا کر حضرت خالد کو بھیجا. ایک بندہ پیچھے آیا اور اس نے آ کے سوال کیا، امیر المومنین فلاں محاذ پہ جو لشکر روانہ کیا ہے وہ کس کی قیادت میں بھیجا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا خالد کی قیادت میں. وہ کہتا ہے پھر تو فتح ہی فتح، پھر تو فتح ہی فتح. خالد جیسا مجاہد سپہ سالار ہو، کماندر ہو، اس کے ہاتھ میں کمان ہو، شکست نہیں ہو سکتی. حضرت عمر کا رنگ اڑ گیا. فرمایا یہ کیا ہے، فتح ہی فتح؟ فرمایا نہیں، ہمارے پیغمبر نے ہمیں یہ سبق نہیں دیا. قرآن اور پیغمبر اعظم و آخر کا یہ سبق نہیں ہے. قرآن اور پیغمبر اعظم و آخر کا سبق یہ ہے کہ فتح اور شکست کے فیصلے کون کرتا ہے. فوراً اپنا ایلچی روانہ کیا، فلاں محاذ پہ جاؤ، خالد سپہ سالار ہے اور میری طرف سے پیغام لے کر جاؤ، خالد کو معزول کر دینا اور فلاں صحابی کو اس کی جگہ سپہ سالار بنا دینا. این میدان جنگ میں جب حضرت خالد بن ولید سپہ سالاری کے فرائض انجام دے رہا تھا، صفوں کو درست کر رہا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایلچی اور پیغام پر پہنچا. اس وقت کا رواج تھا جس کو معزول کرنا ہوتا تھا اس کے گلے میں کپڑا ڈال دیا کرتا تھا. ایلچی آیا، کیا پیغام لے کر آیا؟ پیغام پر پہنچا امیر المومنین خلیفہ ثانی حضرت عمر کا، اور آتے ہی حضرت خالد سے سلام لیا. سلام لینے کے بعد کپڑا گلے میں ڈال دیا. حضرت خالد سمجھ گئے کہ امیر المومنین کا حکم آیا ہے، مجھے معزول کر دیا گیا ہے اور قیادت ایک اور صحابی کو دے دی گئی. چھلانگ لگائی اس مجاہدے نے اور پہلی صف میں آئے. کہا لوگو، جب میں سپہ سالار تھا تو بھی اللہ کی رضا کے لیے لڑتا تھا، اور اگر اب میں سپاہی بن گیا ہوں تو بھی اللہ کی رضا کے لیے لڑوں گا. میدان فتح ہو گیا، صحابہ نے میدان مار لیا، جنگ فتح ہو گئی. فتح یاب ہونے کے بعد صحابہ واپس آئے. حضرت خالد امیر المومنین حضرت عمر کے پاس آئے اور فرمایا امیر المومنین تھوڑا سا شکوہ اور شکایت ہے. بولو خالد. فرمایا حضرت امیر المومنین اگر مجھے معزول کرنا تھا تو شروع میں مجھے سپہ سالار نہیں بنانا تھا نا، مجھے قائد بنا کر تم نے بھیجا. این وقت پہ جب میں صفوں کو درست کر رہا تھا تمہارا پیغام ایلچی لے کے آیا اور مجھے معزول کر دیا گیا. امیر المومنین مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ قربان جاؤں حضرت عمر پہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا خالد تجھ سے غلطی کوئی نہیں ہوئی. ایک بندہ میرے پاس آیا اور اس نے آ کے سوال کیا فلاں محاذ پہ جو لشکر بھیجا ہے کس کی قیادت میں بھیجا ہے؟ میں نے کہا خالد کی قیادت میں. وہ کہتا ہے پھر تو فتح ہی فتح. خالد میں دنیا کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اوے لوگو فتح خالد کے ہاتھ میں نہیں ہے، فتح خالد کے رب کے ہاتھ میں ہے. آج بڑی خوشی کی گھڑیاں ہیں، خوشی کا موقع ہے. ہمارے عزیزم بیٹے طاہر صاحب کا کل انشاءاللہ نکاح ہوگا. اس خوشی کی تقریب میں یہ محفل سجائی گئی ہے. چلو میں بھی تمہیں قرآن کا پیغام دینا چاہتا ہوں. اوے لوگو یاد رکھنا اللہ کا حق اللہ کو دینا ہوگا. حق اللہ کا ہو، نام کسی اور کا لوگے یہ ظلم بن جائے گا. اسی کو شرک کہتے ہیں. اور فرمایا ہر گناہ معاف کر دوں گا، لیکن اگر شرک والا گناہ کر کے آئے تو پھر جس طرح فرمایا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا مشکل ہے، اسی طرح میں اللہ کا حق کسی غیر کو دینے والا بندہ اگر آیا تو فرمایا جس طرح سوئی کے ناکے سے اونٹ نہیں گزر سکتا، شرک کرنے والا انسان بھی جنت میں نہیں جا سکتا. اللہ اکبر. یہی امیر المومنین ہیں جن کا نام ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ.
بیت اللہ کا طواف کر رہی ہیں۔ کچھ نئے لوگ ہیں نو مسلم جو اسلام میں داخل ہوئی ہیں، نئے نئے لوگ آئے ہیں اسلام میں، وہ بھی طواف کر رہی ہیں۔ قربان جاؤں امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، تیرا درس اور تیری تعلیم، اللہ اکبر، اللہ کروڑہ رحمتیں کرے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پہ، بلکہ تمام صحابہ پہ، وہ ہمارے بڑے محسن ہیں۔ آج اگر تو اور میں مومن ہیں تو یہ صحابہ نے احسان کیا، عرب چھوڑا، عجم میں آئے اور انہوں نے آ کے ہمیں بتایا، اوے لوگو قرآن کی تعلیم کیا ہے۔ آج اگر میں تقریر کر رہا ہوں، میرے بھائی حافظ مولانا محمد صدیق صاحب تقریر کرتی ہیں، تو یہ صحابہ کے ذریعے قرآن پہنچائے اور ہم قرآن کی تعلیم آپ کو دیتی ہیں۔ تو صحابہ ہمارے محسن ہیں۔ کسی شاعر نے کہا تھا، پکڑ کر دین دا جھنڈا، نہ بر چھوڑا بہر چھوڑا، نہ امریکہ نہ افریقہ، نہ کوئی کوہ کہر چھوڑا، اے پیغام محمد دے، نہ بستی کوئی شہر چھوڑا، تو اج مومن تے ذیشانی، صحابہ دی مہربانی، ہے واجب کل مسلمانہ تے شکرانہ صحابہ دا۔ صحابہ محسن ہیں، اللہ اکبر۔ خیال کیا کر، بات آئی ہے تو کرتا چلوں، اور اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے محسنوں کی کمزوریاں نہیں پھڑا کرتا، اپنے محسنوں کی کمزوریاں نہیں پکڑا کرتا۔ اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے محسنوں کی اچھائیاں بیان کرتا ہے۔ صحابہ میرے بھی محسن ہیں، صحابہ تیرے بھی محسن ہیں۔ آج اگر تو اور میں کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ، ذرا پڑھو محبت سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ آج ہم کلمے والے تب بنے ہیں کہ صحابہ نے عرب چھوڑا، مکہ چھوڑا، مدینہ چھوڑا، ہندوستان میں آئے۔ کابل کے شہروں میں آج بھی صحابہ کی قبریں موجود ہیں۔ صحابہ یہاں آئے اور انہوں نے آ کے بتایا، اوے لوگو ایک کلمہ اپنے دل میں اتار لو، دنیا بھی اچھی گزرے گی اور مرنے کے بعد جنت تمہارا مقدر ہوگی۔ وہ کلمہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو حضرت عمر نو مسلم نئے نئے لوگ اسلام میں داخل ہونے والے کھڑے ہیں، بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہے۔ کس کا طواف ہو رہا ہے؟ میں نے کہا نا بڑی خوشی کا موقع ہے، بڑے خوشی والے لمحات ہیں، اور اللہ کرے تیرے میرے معاشرے میں یہ چیز آ جائے کہ تقریب نکاح اور شادی کے موقع پہ یہ ناچ گانے، ڈھول دھمکا، کنجر وغیرہ، اس کی بجائے اگر درس قرآن ہو جائے تو کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ وہ میرا ایک دوست تھا، اس کے بچے کا نکاح تھا، انہوں نے کہا میں نے اپنی بیٹی کا نکاح تجھ سے پڑھانا ہے۔ تو وہ میدان میں بیٹھے، میں نے کہا یار مسجد میں آ جاؤ، کہتی وہ آتے نہیں۔ میں کہا انہیں کہے مسجد جنت کا باغ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت کے باغوں میں سے کھا پی لیا کرو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو دنیا ہے، یہاں جنت کے باغ کہاں آئے؟ تو میرے نبی نے فرمایا یہ مسجدیں جنت کے باغ ہیں۔ میں کہا دولے صاحب نو آکو تنو راستے اچھا نہیں، میں تو جنت کے باغ میں تیرا نکاح ہو۔ پھر دوڑدا دوڑدا آ گیا۔ نکاح تو ہو جاتا ہے میدان میں بھی، یہ نہیں کہ میں نہیں ہوتا، پارک میں بھی ہو جاتا ہے، لیکن اگر مسجد قریب ہو اور مسجد کو آپ ترجیح دیں گے تو پھر یاد رکھنا تیرے میرے بیٹی اور بیٹی کا نکاح جب مسجد میں ہوگا تو میرے نبی نے فرمایا مسجدیں جنت کے کیا ہیں؟ باغ ہیں۔ خیال کیا کرو، جب موقع ملے نا، ایک ہے مسجد دور ہے تو میدان میں بھی نکاح ہو جاتا ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہوتا، پارک میں بھی نکاح ہو جاتا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے مسجد میں پڑھنا ہے۔ لیکن اگر مسجد قریب ہو، مثلا اس گلی میں ٹینٹ لگا ہوا ہے، یہاں تک دولہا پہنچایا ہے اور یہ مسجد ساتھ ہے، تو اب یہ تھوڑی سی اگر وہ تکلیف کر لے اور مسجد کے اندر آ جائے تو یہ اس کے لیے بہت بڑی، دیکھیں نا موقع ملتے ہیں بندے کو، آگے موقع سے فائدہ اٹھانا اس بندے کا کام ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بڑی مبارک گھڑیاں ہیں، یہ خوشی کے لمحات ہیں، ہمارے بیٹے طاہر کا نکاح ہے انشاءاللہ۔ ہم اللہ سے دعا کریں گے اللہ ان کے نصیب اچھے کرے، اللہ برکت والا نکاح۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ کا طواف کر رہی ہیں۔ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، طواف صرف ایک گھر کا ہوگا۔ طواف کس کا ہوگا؟ صرف ایک گھر کا، اور وہ گھر کون سا ہے؟ یہ ذہن میں اٹھاؤ بات، مرنے کے بعد یاد رکھو گے انشاءاللہ کہ کسی بندے نے کسی صحیح جگہ لگایا تھا، کسی اور گھر کا طواف نہیں ہوگا۔
طواف صرف ایک گھر کا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، مسجد نبوی جو میرے نبی نے بنائی اپنے ہاتھوں سے، اور اتنا میرے نبی نے فرمایا زندگی میں موقع ملے تو 3 سفر ضرور کرنا، مسجد حرام کا سفر جہاں بیت اللہ ہے، مسجد نبوی کا سفر جو مدینہ منورہ میں ہے، بیت المقدس کا سفر، مسجد نبوی کا سفر ضرور کرنا میرے نبی نے فرمایا اگر موقع ملے، لیکن طواف مسجد نبوی کا بھی نہیں کرنا، طواف صرف ایک گھر کا کرنا ہے، اور وہ گھر کون سا ہے؟ بیت اللہ۔ بیت اللہ کے علاوہ کسی گھر کا طواف نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر طواف کر رہی ہیں، حجر اسود کے پاس آئے نا تو اس کو بوسہ دیا، حجر اسود کو۔ 9 مسلم لوگ ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں، ساتھ ہی فرمایا انی عالم انک لحجر لا تنفع ولا تضر۔ فرمایا میں اچھی طرح جانتا ہوں جو میں تو محض ایک پتھر ہے۔ تو کیا ہے؟ اور یہ دنیا کا پتھر نہیں ہے، جنت سے آیا ہوا پتھر ہے۔ قربان جاؤں امیر المومنین حضرت عمر، امام بخاری صحیح بخاری میں اس حدیث کو لے کے آئے ہیں، فرمایا میں اچھی طرح جانتا ہوں تو محض ایک پتھر ہے۔ اگلا جملہ لا تنفع ولا تضر، نہ تو نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے۔ حجر اسود تجھے چومنا میری مجبوری ہے، کیوں؟ میرے نبی نے تیرا بوسہ لیا، میرے نبی نے تجھے چوما۔ مجھے کعبہ کے رب کی قسم اگر میرے نبی نے تجھے چوما نہ ہوتا، تجھے بوسہ نہ دیا ہوتا تو عمر تمہیں کبھی بوسہ نہ دیتا۔ میں تجھے بوسہ اس لیے دے رہا ہوں کہ میرے نبی نے تجھے بوسہ دیا ہے۔ میرے دوستو یاد رکھنا، جس طرح طواف صرف ایک گھر بیت اللہ کا طواف ہے، اسی طرح پتھر بھی صرف ایک چوما جائے گا، اور وہ کون سا پتھر ہے؟ یہ پتھر لگے ہوئے ہیں نا مسجد میں، نہیں چوما جائے گا، کسی پتھر کو نہیں چوما جائے گا۔ دین اپنی مرضی کا نام نہیں ہے۔ جب بندہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ، ذرا پڑھو محبت سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر تیری میری مرضی ختم ہو گئی۔ اب مرضی کس کی چلے گی؟ حکم اللہ کا چلے گا، طریقہ پیغمبر اعظم و آخر کا چلے گا۔ میرے نبی نے فرمایا صرف ایک پتھر کو چومنا ہے، اور وہ کون سا پتھر ہے؟ حجر اسود۔ اور اگلی بات بھی سنو، صرف ایک در پہ سجدہ کیا جائے گا، اور وہ در کس کا ہے؟ بولو بولو، وہ کس کا در ہے؟ اللہ کے در کے ماں سوا کسی اور در پہ سجدہ نہیں کیا جائے گا۔ جس طرح صرف ایک گھر کا طواف ہے اور وہ گھر ہے بیت اللہ، جس طرح صرف ایک پتھر کو چومنا ہے اور وہ پتھر ہے حجر اسود، اسی طرح میرے دوستو صرف ایک در پہ سجدہ کرنا ہے، اور وہ در کس کا ہے؟ صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ، ہم نے فارس، روم اور ایران کے بادشاہوں کو دیکھا ہے، ان کی رعایا ان کو سجدہ کرتی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر جی، ہم بھی آپ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ صحابہ اکرام جو سجدے کی اجازت مانگ رہے ہیں، یہ عزت کا سجدہ تھا یا عبادت کا سجدہ تھا؟ سمجھدار لوگو، عزت کا سجدہ تھا، تعظیم کا سجدہ تھا، مگر میرے نبی نے فرمایا نہ میرے یارو، نہ میرے یارو، جو شریعت میں لے کے آیا ہوں، میری شریعت میں اللہ کے ماں سوا کسی اور در پہ سجدہ نہیں کرنا۔ اگر اللہ کے ماں سوا کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میرے نبی نے فرمایا میں بیوی کو حکم دیتا کہ
وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، پر اللہ کے ماں سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ بیوی کی بات آئی ہے تو سنتے جاؤ۔ صحابہ اکرام بیٹھے ہیں اور میرے نبی نے فرمایا او میرے یارو بھلا یہ بتاؤ دنیا کے لحاظ سے خوش نصیب کون ہے؟ صحابہ خاموش رہے۔ فرمایا یہ بتاؤ نا دنیا کے لحاظ سے خوش نصیب کون ہے؟ صحابہ پھر بھی خاموش ہیں۔ تیسری مرتبہ میرے نبی نے فرمایا او میرے یارو مجھے بتاؤ نا دنیا کے لحاظ سے خوش نصیب کون ہے؟ صحابہ خاموش رہے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا تمہارے دل اور ذہن میں جا رہا ہوگا جس کے پاس دولت ہو، دنیا کا مال و متاع ہو، وہ خوش نصیب ہے۔ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا ہمارا ایک دوست تھا، اس کو بکر تبادلہ ہو گیا تھا، بے نظیر کا دور تھا، جمعہ ہفتہ چھٹی ہوتی تھی، تو وہ کہتا ہے میں پورا ہفتہ وہاں رہا، سردیوں کا موسم تھا، کسی نے مجھے انڈے دیے درجن، میں نے وہ رکھ لیے بچوں کے لیے، جمعہ ہفتہ 2 چھٹیاں ہوں گی تو جاؤں گا سرگودا لے کے جاؤں گا۔ پھر کہتا ہے بندیال کا ٹیم ملا، سیٹ نہیں ملی، میرے ہاتھ میں وہ جو اوپر ہوتا ہے ڈنڈا پکڑا ہوا تھا، ایک ہاتھ میں انڈے لے کے آ رہا، جورآباد آ کے سیٹ ملی، بڑی مشکل سے نوری گیٹ پہ اترا، تھکاوٹ بڑی تھی، رکشے پہ پہنچا، گھر جیسے میں گیا نا بیوی کہتی آ گیا جناب، ہفتے بعد آ گیا، پورا سودا سلف ہی نہیں لے کے دے کے جاندہ، بے فکر ہو کے چلا جاندہ، ہفتہ ہو گیا سامان گھر ہے نہیں، آ گیا۔ مجھے کہتا ہے مولانا میں بڑا پریشان ہو کے بیٹھا، میں نے اپنی بڑی بیٹی کو بلایا، بیٹا جی میں سامان تو پورا دے نہیں سی گیا جو ضرورت کا ہے، جو دال پانی جو بھی ہے، کہ تھوڑی امی کہہ رہی ہے بھئی سامان نہیں دے، اس ابو جی صرف ماچس کوئی لائی، باقی سب کچھ تھا صرف ماچس نہیں تھی۔ وہ بیچارہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ، میں ہفتے بعد آیا وہ کرما والی، اب کیا کروں میرے بچے ہیں، تینوں میں چھڑ بھی نہیں سکتا، ہاں جی ورنہ تیرا جو رویہ ہے بچے نہ ہوں دے تو میں تینوں فارغ کر۔ میں نے پھر اسے یہ حدیث سنائی کہ میرے نبی نے فرمایا دنیا کے لحاظ سے خوش نصیب وہ نہیں ہے جس کے پاس دولت و مال و متاع ہو۔ ہاں کائنات کے لوگوں دنیا کے لحاظ سے خوش نصیب وہ ہے جس کی بیوی نیک ہو، جس کی بیوی کیا ہو، جس کی بیوی نیک ہو۔ بندہ گھر آئے اور اگر کوئی کمزوری ہو گھر میں وہ بھی بیوی چھپا لے تاکہ میرا خاوند پریشان نہ ہو، تھکا ہارا آیا ہے، تھکاوٹ سے چورو چور ہے، اور میں اگر اپنے تبصرے شروع کر دوں میرا خاوند تھک جائے گا۔ فرمایا خاوند کی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے شکوہ شکایت نہ کرنے والی بیوی۔ اور میرے نبی نے ایک اور حدیث میں آیا، میرے نبی نے فرمایا جو عورت نماز پڑھنے والی ہو، روزہ رکھنے والی ہو، پردہ کرنے والی ہو، اپنے خاوند کا حکم ماننے والی ہو، خاوند کی عزت کی حفاظت کرنے والی ہو، قیامت کے دن جب اللہ کے دربار میں آئے گی اللہ فرمائے گا جنت کے 8 دروازوں میں سے بی بی جس دروازے سے تیرا دل چاہتا ہے جنت میں چلی جا، تو نے اللہ کا حق بھی پورا کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ بھی آنچ نہیں آنے دی، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کا یہ سبق تھا کہ کائنات کے لوگوں طواف صرف ایک گھر کا ہوگا، اور وہ گھر کون سا ہے؟ بولو بولو، وہ گھر کون سا ہے؟ وہ گھر بیت اللہ کا ہے، اس لیے کہ طواف عبادت ہے، اور ہم نے کلمہ میں پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے۔ طواف چونکہ عبادت ہے اس لیے طواف صرف اور صرف بیت اللہ کا ہوگا۔ حجر اسود کو چومنا یہ بھی عبادت ہے، اور صرف ایک پتھر ہے جس کو چوما جائے گا، اور وہ کون سا پتھر ہے؟ حجر اسود۔ حجر اسود کو چومنا میرے نبی کی سنت ہے اور یہ عبادت ہے، اور ہم نے پڑھا لا الہ الا اللہ۔ اور اسی طرح اللہ کے ماں سوا
کسی اور کو سجدہ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ہم نے پڑھا لا الہ الا اللہ، اللہ کے مع سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ ہاں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ہدہد پیغمبر کے پاس رہنے والا پرندہ ہے، تو ہدہد پرندہ اس کو مختلف علاقوں کے لوگ مختلف ناموں سے یاد کرتی ہیں، کئی اس کو کلی ترکھان کہتی ہیں، کئی اس کو چڑو ترکھان کہتی ہیں، کئی اس کو پکھو ترکھان کہتی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس یہ رہتا ہے، اس کی ضرورت پڑی، یہ غیر حاضر تھا۔ اللہ فرماتے ہیں حضرت سلیمان بولے فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ کیا ہو گیا مجھے کہ مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا؟ حضرت سلیمان بہت بڑے پیغمبر ہیں، بہت بڑے پیغمبر کے بیٹے ہیں، پیغمبر ابن پیغمبر حضرت داؤد پیغمبر کے بیٹے ہیں، پھر پوری دنیا کے بادشاہ بھی ہیں، پیغمبر ابن پیغمبر ہیں، مگر اللہ نہ دکھائے تو پتہ نہیں چلتا۔ سورت نمل 19واں پارہ ہے، ترجمہ نیٹ پہ چیک کرنا، آیت نمبر 20 ہے۔ اللہ حضرت سلیمان کی گفتگو کو قرآن کے برقوں کی زینت بناتے ہیں۔ پیغمبر نے جب پرندوں کو چیک کیا، ہدہد جب نہیں ملا تو فرمایا فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ ہدہد غیر حاضر ہے، بغیر وجہ بتائے غیر حاضر ہو گیا، اگر کوئی معقول وجہ لے آیا تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اس کو ذبح کر دوں گا۔ کیا کر دوں گا؟ اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تھوڑی دیر گزری، ہدہد آ گیا۔ کہاں تھا تو بھائی؟ اب ہدہد کی گفتگو سنیے۔ واہ قرآن، شکر قرآن بھی تھا، شکر کیا بھی تھا؟ قرآن نہ ہوتا پتہ نہیں تیرا میرا کیا حال ہوتا۔ لوگ تو جناب کوا منڈیر پہ بولے تو لوگ کہتے ہیں مہمان آ رہے ہیں، وہ سچ آویندہ۔ وہ جیسی حدیث میں آتا ہے، علماء بیٹھے ہیں، حدیث میں آتا ہے میرے نبی نے فرمایا کہ میرا رب بندے سے اس طرح سلوک کرتا ہے جس طرح بندہ میرے رب سے گمان کرتا ہے۔ تیرا جو گمان بن گیا بھئی کوا بولدا پیا تو مہمان آ ہی جاتا ہے، لیکن گھبرایا نہ کر مہمان سے۔ میرے نبی نے فرمایا، امام بخاری صحیح بخاری میں حدیث لے کے آئے، فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جو بندہ اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دل پہ ایمان رکھتا ہے، اس بندے کو چاہیے مہمان کا اکرام کرے۔ اس بندے کو چاہیے مہمان کا کیا کرے؟ ایک کو ضروری نہیں مٹن کھلانا ہے، بکرے کا گوشت جو گھر پکا ہے وہی کھلا دو، اس کے ساتھ بیٹھو، جتنی دیر وہ جاگنا چاہتا ہے تم اس کے ساتھ جاگو، جب وہ سونا چاہتا ہے تو اس کو بستر دو، اس کو سہولت دو تاکہ اس کو رات میں کوئی پریشانی نہ ہو، جب وہ صبح جانے لگے تو اس کے ساتھ چلو، اس کی سواری تک، یہ اکرام ہے۔ ہم سمجھتے ہیں بکرے کا گوشت کھلائیں گے نا تب اکرام ہوگا، کہ بکرے کا گوشت ہے 1600 تو کلو، ہاں جی، پھر بندہ آدھے بہتر ہے نہ، بہتر ہے میرا مہمان نہ جو گھر پکا ہے، سبزی پکی ہے، اب اگر سبزی پکی ہے میرے گھر میں اور ایک مہمان آ گیا تو صرف مجھے 2 روٹیوں کا اضافہ کرنا پڑے گا نا، کھانا تو پہلے تیار ہے الحمدللہ۔ تو اس لیے میرے نبی نے فرمایا مہمان کا اکرام کرے وہ بندہ جو اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ کیا رکھتا ہے؟ ایمان رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ واپس آؤ، ہدہد پرندہ حضرت سلیمان کو جواب دیتا ہے، فقال احط بما لم تحط به
وجئتک من سبع بنبأ یقین۔ شکر قرآن تھا، کہو الحمدللہ۔ کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ تھا تو کھوٹا دنیا کے لحاظ سے رنگ کا کالا تھا، پہنچ گئے ہو؟ دنیا کے لحاظ سے بڑا کھوٹا تھا، دنیا کے لحاظ سے رنگ کا کالا تھا، ہونٹوں کا موٹا تھا، آنکھوں کا چھوٹا تھا، حبشے کا رہنے والا بلال، مگر آ گیا پھر اس کو کس طرح میاں کھڑا کر دیا میرے نبی نے۔ قرآن سے دل لگایا، صحب قرآن سے دل لگایا۔ امیہ بن خلف مار مار کے تھک جاتا ہے، اور وہ بلال مار کھانے کے بعد کہتا ہے اللہ احد۔ اللہ کتنے ہیں؟ اللہ احد۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال 1450 سال بعد اس میاں دنیا کے لحاظ سے کھوٹا بندہ، رنگ کا کالا، ہونٹوں کا موٹا، آنکھوں کا چھوٹا، حبشے کا رہنے والا بلال، اور شاعر مشرق 1450 سال بعد اس کی تعریف اور مدح میں لکھتا ہے، چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے تجھ کو اٹھا کے حجاز میں لایا، اور ہوئی ہے اس سے تیرے غم کدے کی آبادی، تیری غلامی پہ صدقے ہزار آزادی، اور وہ آستان چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، کسی کے شوق میں تو نے مزے ستم کے سہے، جفا جو محبت میں نہیں وہ محبت ہی نہیں، اور محبت میں ستم نہ ہو تو محبت کا مزہ ہی نہیں۔ یہ میاں قرآن آیا، صحب قرآن آیا، اتنا عظیم الشان بن گیا، اتنا عظیم الشان بن گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق جیسا جلیل القدر صحابی نبی پاک سے آ کے کہتا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر جی، حبشے دے رہن والے بلال نو امیہ بڑی مار دے رہا ہے۔ اوباش لڑکوں سے کہتا ہے، گلے میں رسی ڈال لیتا ہے، اور کہتا ہے اس سے جنوروں والا سلوک کرو، سینے پہ پتھر کی سلیں رکھ دیتا ہے، چمڑے میں لپیٹ کے دھوپ میں پھینک دیتا ہے، اور وہ جواب میں بلال کہتا ہے، امیہ یارا تو مار مار کے مر جائے گا، پر میں مرنے کے بعد بھی میرا ایک ایک جوڑ بولے گا اللہ احد۔ ذرا کہہ دو اللہ ہو۔ اللہ ہم سب پہ رحمت کرے، ہاں جی، اللہ اکبر۔ میرے نبی نے فرمایا، ابو بکر غم تمنو بھی ہے یارا، کر اس کالے بلال کے لیے جنہیں دنیا کو نہیں پتا اس کی قدر و قیمت کے گا۔ میں محمد رسول اللہ کو اس وقت اندازہ ہوا جب میں معراج کی رات جنت کی سیر کرنے کے لیے گیا، اور وہاں چلنے کی آواز آئی، اور میں نے کہا جبریل کون ہے جو جنت میں چل رہا ہے؟ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ چل کوئی نہیں رہا، سب سے پہلے آپ نے جنت کا دروازہ کھولنا ہے، اور سب سے پہلے آپ کی امت نے جنت میں جانا ہے۔ یہ تیرا امتی اور صحابی کالا بلال ہے، چل زمین پہ رہا ہے، اور اس کے چلنے کی آواز عرش بری پہ آ رہی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق آ کے کہتی ہیں، امیہ یار سودا کر لے۔ کون سا سودا؟ صدیق اکبر نے کہا، میرا غلام ہے، سڈول ڈول جسم والا،
لمبے قد والا، پر وہ یہودی ہے مذہب کے لحاظ سے، وہ لے لے کالا بلال دے دے۔ امیہ کہتا ہے سڈول ڈول جسم والا، طاقت اور قوت والا، لمبا تڑنگا غلام دیتا ہے اور اس کالے نکمے کو لیتا ہے۔ ابو بکر کہتا ہے جی مجھے منظور ہے۔ امیہ کہتا ہے برابری پہ سودا نہیں ہوگا، اتنے تولے چاندی بھی لوں گا۔ ابو بکر صدیق نے کہا منظور ہے۔ اگلی بات سنیے، وہ بڑی دلچسپ ہے۔ سودا ہو گیا، حضرت بلال کو ابو بکر صدیق نے خرید لیا۔ امیہ بن خلف نے کہکا لگایا، ابو قحافہ کا بیٹا صدیق اکبر بہت بڑا تاجر تھا، تجارت کے سارے گر جانتا تھا، پر آج یارو سودے میں مار کھا گیا۔ کالا اور نکمہ بلال لے گیا، سڈول ڈول جسم والا، لمبا تڑنگا، طاقت اور قوت والا یہودی غلام دے گیا، ساتھ اتنے تولے چاندی بھی دے گیا۔ ابو بکر سودے میں آج مار کھا گیا۔ قربان جاؤں، ابو بکر صدیق نے کہا اوے امیہ تجھے اس کالے بلال کی قدر و قیمت کا کیا پتا، اس کے قدموں پہ یمن کی بادشاہت بھی قربان۔ اگر میرے پاس یمن کی بادشاہت ہوتی نا، یہ ابو بکر تھا جو سمجھتا تھا۔ مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، ابو بکر عظمت سیدنا بلال حبشی، عظمت سیدنا بلال حبشی، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ۔ صدیق اکبر سمجھتے تھے نا کہ انسان کا وزن اور قیمت تب بنتی ہے جب بندہ کہتا ہے لا الہ، اس قرآن سے جڑے گا، صحب قرآن سے جڑے گا، تب تیرا وزن بنے گا۔ اس لیے ابو بکر نے فرمایا امیہ تجھے اس کالے بلال کی قدر و قیمت کا کیا پتا، تو نے چاندی لی ہے زیادہ مجھ سے اور اس پہ فخر کر رہا ہے۔ مجھے کعبہ کے رب کی قسم، اگر ابو بکر کے پاس یمن کی بادشاہت ہوتی اور تو امیہ کہتا یمن کی بادشاہت دے تب بلال دوں گا، میں تجھے بادشاہت دے دیتا پر بلال کو ضرور لیتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ہمارا جو الحمدللہ تعلق ہے قرآن کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ شاعر کہتا ہے، اچھا ایک قدرتی گل ہے جو خطیب تو پہلے نظموں ہوتے نعتوں میں نا تو خطیب ہی شیران والے پاسے ٹور ویدا، ایک میں نہیں اکثر خطیب۔ اگلا شعر سنو، شاعر کہتا ہے قدر قرآن دیے کے جانا جڑے دنیا دار نبی نے، قدر قرآن دی جانن والے سو گئے وچ مدینے، قدر پھلاں دا بلبل جانے جڑی لیندی باغ بہاراں، قدر پھلاں دا گرج کی جانے جیندا کم مردہ کھانا، قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغا بھی، قدر قرآن دا اللہ جانے یا جانے صحابی۔ اس لیے میرا دوستو، اسی لیے میری ماں بہن بیٹی اپنے چھوٹے بچے کو مدرسے میں بھیجتی ہے، نورانی قاعدہ، پہلی سیڑھی، پہلا دروازہ قرآن سیکھنے کا۔ اور مگر قربان جاؤں مومن ماں بہن بیٹی پہ اپنے بچے سے کہتی ہے بیٹا جی مسجد جا رہے ہو قرآن پڑھنے کے لیے، اس قرآن یا نورانی قاعدے کو سینے سے لگا کے رکھنا ہے، پچھو بستیار نہیں رکھنا۔ ہاں جی، سکول جائے تو بستہ ہے جو پیٹھ کے پیچھے ہوتا ہے۔ اس پہ علماء نے بڑا سبق نکالا ہے، فرمایا حضرت انسان تو مومن ہے، جس طرح آج قرآن تیرے آگے ہے، قبر میں بھی تیرے آگے ہوگا، حشر میں بھی تیرے آگے ہوگا۔ اور یہ جو دنیا کی تعلیم ہے، یہ جو بستہ تو نے اب پیچھے رکھا ہے،
اس نے پیچھے ہی رہ جانا ہے۔ انجینئر بن جا، ڈاکٹر بن جا، فلسفر بن جا، مگر اس علم نے پیچھے رہ جانا ہے۔ قبر میں تیرے ساتھ صرف یہی جائے گا، قرآن جائے گا، اللہ کی کتاب جائے گی۔ اس لیے شکر ہے تیرا میرا تعلق قرآن سے بن گیا۔ حدود پرندہ اللہ اس کی گفتگو قرآن کے برقوں کی زینت بناتے ہیں تاکہ قرآن پڑھنے والا قاری، قرآن سننے والا سامع جب ان آیتوں کو پڑھے تو اس نتیجے پہ پہنچے اللہ کے ماں سوا عالم الغیب کوئی نہیں۔ اللہ کے ماں سوا عالم الغیب۔ ہدہد پرندے کو بھی اس مسئلے کی سمجھ تھی، اس لیے ہدہد پرندہ کہتا ہے فَقَالَ هُدْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین۔ حضرت قوم سبا سے ایک یقینی خبر لے کے آیا ہوں جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ کون قوم سبا؟ ہدہد پرندہ کہتا ہے انی وجدت امرأة تملکهم وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم۔ حضرت قوم سبا ہے اور ان کی ایک ملکہ ہے، ان کی ایک ملکہ ان کی حکمران ہے، وہ عورت ان پہ حکومت کر رہی ہے۔ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ اور ان کو دنیا کی ہر چیز دے دی گئی ہے۔ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ اور اس ملکہ بلقیس کا بہت بڑا عرش ہے۔ جواب آ گیا تھا نا، لیکن ہدہد پیغمبر کے پاس رہتا تھا، پیغمبر کی تعلیم اور صحبت کا یہ نتیجہ۔ اگلے جملے بھی بولتا ہے، کہتا ہے وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ حضرت میں نے اس ملکہ کو بھی دیکھا اور اس کی قوم کو بھی دیکھا، اللہ کو چھوڑ کر وہ سجدہ کرتی ہیں سورج کو۔ کس کو سجدہ کرتی ہیں؟ سورج کو سجدہ کرتی ہیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ اور ان کا یہ عمل سجدہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو کرنے والا عمل شیطان نے ان کے لیے مزین کر دیا ہے۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ اور انہیں سیدھے راستے سے روکا ہے۔ سیدھا راستہ یہ تھا کہ سجدہ کرنا ہے تو کس کو؟ ایک در سجدے کے لائق ہے، اور وہ کس کا در ہے؟ سجدہ اللہ کو کرنا تھا اور یہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتی ہیں۔ اگلی گفتگو بھی کرتا ہے، کہتا ہے سجدہ تو اس اللہ کو کرنا چاہیے تھا یخرج الخبو فی السماوات والارض، جو زمین و آسمان میں سے چھپی چیزوں کو نکالتا ہے۔ زمین کے اندر جا، وہاں جا کے ذرا غور و فکر کر، اتنی سخت زمین ہوتی ہے، تو اگر انگلی اندر ڈالے گا تیری انگلی اندر نہیں جائے گی، مگر اس قدرت کا نظام دیکھ، اسی زمین سے جس میں تیری انگلی نہیں جا رہی نرم و نازک کو پودے کو پیدا کر کے دکھا دیا۔ فرمایا سجدہ تو اس کو کرنا تھا یخرج الخبو فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون، جو چھپی اور ظاہر باتوں کو جانتا ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ لا الہ۔ آکو ایک بار اللہ لا۔ خوشی کا موقع ہے، بہترین لمحات ہیں، عزیزم طاہر کی تقریب نکاح کل انشاءاللہ، شادی خانہ آبادی ہے، ان کے والد اور بھائی مولانا، ان کے چچا مولانا صدیق صاحب ہمارے بھائی ہیں۔ اللہ پاک ان کی اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے۔
تو بھی کوشش کیا کر، لیکن جو خطیب تیرے پاس آئے اسے کہہ دیا کر یار ہمیں اللہ کا قرآن سنا، ہمیں کیا سنا؟ اللہ کا قرآن سنا، پیغمبر اعظم و آخر کا فرمان سنا، صحابہ کے ہمیں واقعات سنا، ہمارا دل ٹھنڈا ہوتا ہے اللہ کی قرآن کے ساتھ، پیغمبر اعظم و آخر کے فرمان کے ساتھ۔ خوشی کے موقع پہ تحفہ دے کے جا رہا ہوں، اس کو دل کی تختی پہ جگہ دے دے۔ ایک در ہے سجدے کے لائق، اور وہ کس کا در ہے؟ اللہ کا در ہے۔ ایک پتھر ہے جو چومنے کے لائق ہے، اور وہ پتھر کون ہے؟ حجر اسود ہے۔ صرف ایک گھر ہے جو طواف کے لائق ہے، اور وہ کون سا گھر ہے؟ بیت اللہ۔ اللہ مجھے بھی بیت اللہ دکھائے، اللہ تجھے بھی بیت اللہ دکھائے۔ یہ وہ بیت اللہ ہے جس کے بارے حدیث میں آتا ہے اگر پڑھ نہیں رہا، خالی بیت اللہ کے سامنے بیٹھا ہے، بیت اللہ پہ اپنی نظر ٹکائی ہوئی ہے، تیرا بیت اللہ کو دیکھنا بھی 100 میں سے اللہ 20% تجھ پہ رحمت اتار دے گا۔ اس لیے اللہ سے دعا کیا کرو اللہ بیت اللہ دکھا دے، اور اگر بیت اللہ میں پہنچ گیا، بیت اللہ کو دیکھ لیا، تو پھر اگلی دعا بھی کر اللہ مسجد نبوی بھی دکھا دے، جس کے بارے میرے نبی نے فرمایا اگر حالات اجازت دے موقع ملے تو فرمایا مسجد نبوی کا سفر ضرور کرنا۔ ایک گھر طواف کے لائق ہے اور وہ گھر بیت اللہ ہے، ایک پتھر چومنے کے لائق ہے اور وہ پتھر حجر اسود ہے، ایک در سجدے کے لائق ہے اور وہ کس کا در ہے؟ واپس آؤ، اسی حدیث پہ ختم کرنے لگا ہوں۔ فرمایا 3 بندوں کی دعا، 3 بندوں کی اللہ غیبانہ مدد کرتا ہے۔ پہلا وہ بندہ جو مجاہد ہے، جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ اور فرمایا دوسرا وہ غلام جو اپنے مالک اور آقا سے کتابت کر لیتا ہے کہ میں اتنے تجھے کما کے دوں گا پھر میں آزاد ہو جاؤں گا۔ آزادی طلب کرنے والا، اپنے مالک اور آقا سے سودا بازی کرنے والا، اس غلام کی بھی اللہ مدد کرتا ہے۔ اور تیسرا جو آج کے موقع کے مناسبت سے میرے نبی نے فرمایا جو جوان غلط کاریوں سے بچنے کے لیے اپنا نکاح کر لیتا ہے، نکاح کرنے والا بندہ نکاح کرنے والے کی بھی اللہ مدد کرتا ہے۔ تبھی میرے نبی نے بھی فرمایا، اور اس آیت میں بھی اللہ نے یہی ذکر کیا ہے، فرمایا متعلقہ عورت ہو، بیوہ عورت ہو، کماری عورت ہو، کمارا مرد ہو یا میاں رنڈا مرد ہو، اس کا نکاح کر دیا کرو۔ بھوک اور فقر و فاقہ کی وجہ سے نکاح نہ روکا کرو، نکاح کر دیا کرو، اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا، اللہ اپنے فضل سے کیا کر دے گا۔ لیکن تیرا میرا جو معاشرہ ہے نا جی، اس میں ہمارے لوگ بیچارے اسی چیز کا شکار ہے، رواج اتنے آ گئے۔ میں پہلے بھی کئی دفعہ کہتا ہوں، شاید یہاں بھی کہا ہوگا، کیونکہ اب ہمارا یہاں آنا جانا لگا رہتا ہے، آپ دوستوں کی محبت ہے اور یہ اللہ کا فضل ہے، دینی نسبت ہے، جسمانی تعلق تو تمہارا ہمارا نہیں ہے لیکن روحانی رشتہ ہے۔ اللہ کرے جس طرح یہاں رشتہ ہے جنت میں بھی اسی طرح ہو، اور اللہ کے فضل و کرم سے جیسے جامع مسجد میں اکٹھے آتا ہے نا، حافظہ قال بعضهم على بعض يتساءلون، ان میں سے بعض سے کیا کر رہا ہوگا؟ سوال و جواب کر رہا ہوگا کہ دنیا میں یہ تھا، دنیا کو یاد کریں گے جنتی لوگ انشاءاللہ۔ اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے ہیں ہم گناہگار، سیاہکار ہیں، خطا کار ہیں، پر مولا تیرے فضل اور رحمت کی امیدوار ہیں۔ تو بڑا غفور الرحیم ہے۔ جس طرح آج عشاء کے بعد ہم اس جامع مسجد میں اکٹھے بیٹھے ہیں، مولا ہمارے گناہوں کو نہ دیکھنا، ہماری خطاؤں کو نہ دیکھنا، اپنے فضل اور رحمت سے ہمیں اسی طرح جنت میں بھی اکٹھا بٹھا دے رہا۔ لیکن ہمارے رواجوں نے مشکل بنایا شادی کو، اور ہمارے رواجوں نے مشکل بنایا فوتگی کو،
اور تیسری چیز جس کا ذکر میں نے دوران گفتگو کیا تھا، مشکل بنایا مہمان نوازی کو۔ ہمارے رواجوں نے مہمان نوازی بھی مشکل بنا دی، ہمارے رواجوں نے شادی کو بھی مشکل بنا دیا، اور ہمارے رواجوں نے فوتگی کو بھی مشکل بنا دیا۔ حدیث میں آتا ہے حضرت عبد الرحمن کی شادی ہوئی، نکاح ہوا، اور کسی نے رنگ ڈال دیا۔ نبی پاک کے پاس پہنچے، فرمایا عبد الرحمن یہ کیسا رنگ ہے؟ کہا یا رسول اللہ میرا نکاح ہو گیا ہے۔ اب نبی پاک نے یہ نہیں کہا بھی سن پتہ ہی کوئی نہیں، شاید میں بھی کہہ دوں او نکاح ہو گیا، سن بوشو بلوئی کسی نے، لیکن قربان جاؤں حدیث کی تعلیم دیکھیے، میرے نبی نے کیا فرمایا؟ مجھے کیوں نہیں بلایا؟ نا میرے نبی نے فرمایا بارک اللہ وجمع بینکم الخیر، اللہ برکت ڈالے اور اللہ تم دونوں میں خیر کو جمع کر دے۔ یہ نہیں فرمایا مجھے کیوں نہیں بلایا، تاکہ امت کے لیے آسانی ہو۔ اگر کسی وجہ سے کسی بندے کو نہیں بلایا گیا شادی میں تو وہ ناراض نہ ہو، اور جس کو بلایا گیا وہ ضرور دعوت میں کیا ہو، شریک ہو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک وظیفہ ہے جی، وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کچھ بیٹیوں کے مسائل ہوتے ہیں، بیٹوں کے بھی کہیں رشتے طے ہوتے ہیں بیٹیوں کے۔ آپ کی بیٹیاں انشاءاللہ، ہم جو علماء ہیں ہماری روحانی بیٹیاں ہیں، اللہ ہر بیٹی اور بیٹے کے مقدر نصیب اچھے کرے۔ ہمارا کام تو ہے بتانا، آگے اس پہ عمل کرنا آپ کا کام ہے، یہ وظیفہ ہے۔ ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بانی تھے حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ، 1944 میں ان کی وفات ہے۔ بہت بڑے عالم تھے اور بہت بڑے ولی بھی تھے۔ ہمارے علاقے کے لوگ بیان کرتے ہیں کہ وہ چونکہ ڈیرے پہ رہتے تھے، ارد گرد جو ڈیرے تھے وہ سارے ان کو جانتے تھے، تو ایک ڈیرے پہ نا ان کا بیل بیمار ہو گیا۔ ساری رات انہوں نے ایک پیر کو بلایا، بیل یوں پڑا ہے بیچارہ بیمار ہے، وہ پیر صاحب اس کو دم کر رہا ہے تو وہ بیل اٹھ نہیں رہا۔ صبح نماز کے بعد حضرت جو گزرے نا مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ، اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں تاکہ وظیفے کی قدر و قیمت آپ کو ہو۔ وظیفہ قرآن سے ہوگا انشاءاللہ۔ تو وہ جب گزرے نا تو عورت نے دیکھ لیا تو اس نے اپنے خامد سے کہا او مولی حسین علی ویندہ پہ، سریکی کی زبان میں جو ہماری میاں والی کی زبان ہے، او مولی حسین علی ویندہ پہ کہ اذا دم بالکل ایسا ہوتا ہے کچھ نہ پوچھ، اس نے بلا لے، تیرے پیر سے کچھ نہیں بن رہا۔ تو خامد نے بلا لیا مولانا ذرا تشریف لے آؤ، تو مولانا چلے گئے۔ اب بیل پڑا تھا یوں بیمار۔ علماء بھی بیان کرتی ہیں، علاقے کے لوگ بھی بیان کرتے ہیں، وہ گھر والے بھی بیان کرتی ہیں، روایت در روایت چلی آ رہی ہے کہ مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ نے بیل کی پیٹھ پہ یوں ہاتھ رکھا اور فرمایا اللہ، کیا کہا؟ یہ اللہ دل میں بیٹھ جائے نا تو بہت کچھ ہو جاتا ہے، ذرا محبت سے کہہ دو اللہ۔ مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ نے بیل کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھا اور کہا اللہ، بیل کھڑا ہو گیا۔ اب بیل جب کھڑا ہو گیا نا، عورت تھی، اس عورت آکھیا جاؤ پیرا سریکی میں، ساری رات روٹیاں بھی کھا دیا نہیں، آدھا ہی میرے لیے حلوہ بناؤ، حلوہ بھی کھا گیا، روٹیاں بھی کھا گیا، تے ساری رات بیل نے بالکل ٹھیک نہیں، وہ مولانا نے آ کے دم کیا اور بیل کھڑا ہو گیا۔ اگو وہی پیر آئی، مولوی بھی آئی، اس بچڑا تھا ہی نا، حلال تو کرنا تھا، اس پتے کیا کا، اس آقا کرما والی ساری رات مرنے تو میں نے بھی نہیں دیا نا، اگر میں نہ آتا تو تیرا بیل مر جاتا، ایج نہ سمجھ میں تیرا حلوہ بیکار گیا یا تیری روٹیاں بیکار گئی۔ ٹھیک ہے مولانا حسین علی نے اللہ کے حکم سے اس کو ٹھیک کر دیا ہے، لیکن بی بی میں نے بھی مرنے نہیں دیا، اگر میں نہ ہوتا تو نہ تیرا مر جانا ہی۔ بہرحال ان کا وظیفہ ہے جی، وہ لکھتے ہیں سورت یوسف میں یہ وظیفہ ہے۔ اللہ آپ کو اگر یہ توفیق دے تو ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو بھی بتاؤ، وہ پڑھیں گی تو انشاءاللہ نکاح ہو جائے گا، جو نکاح کی مشکلات ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ یہ جناب انما اشکو بسی و حزنی الاللہ، یہ سورت یوسف ہے، 13واں پارہ ہے اور آیت نمبر 86 کا یہ حصہ ہے۔ کالا آپ نے نہیں پڑھنا، آگے بھی نہیں پڑھنا، صرف انما اشکو بسی و حزنی الاللہ۔ عشاء کی نماز کے بعد 2 سنتاں پڑھنے کے بعد یہ 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔
انما اشکو بسی و حزنی، پہلے درود پڑھ لینا ہے، پھر 313 مرتبہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے بیٹھنا ہے، 313 مرتبہ پڑھنا ہے انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ۔ پڑھنے کے بعد آخر میں پھر درود پڑھنا ہے، پھر سجدے میں چلے جانا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار کہنے کے بعد دائیں ہاتھ کی یہ جو انگلی ہے شہادت والی یہ کھڑی کر لینی ہے اور کہنا ہے یا غفورو یا غفورو، یہ 9 مرتبہ 11 مرتبہ جتنا دل چاہے۔ سجدے میں بعض اوقات مزہ آتا ہے تو بندہ کہتا رہے یا غفورو کہنا ہے، اس کے بعد دعا کرنی ہے اللہ میرے اس بیٹے اور بیٹی کا نکاح کر دے۔ حضرت نے لکھا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے، کام تو اللہ نے کرنا ہے نا جی، اللہ کے فضل و کرم سے جس بیٹے اور بیٹی کا نکاح نہیں ہوتا یہ وہ عمل کرے گا نکاح ہو جائے گا، اس کے بعد وطر پڑھنی ہے اور گھر آ جانا ہے۔ میں نے آج وقت آپ کا تھوڑا زیادہ لے لیا، اس کی معذرت، اللہ تعالیٰ آپ کا بیٹھنا قبول و منظور فرمائے۔ عزیزم جو بیٹی ہمارے ہاں آ رہی ہے وہ ظاہر بات ہے وہ مولانا کی بھی بہو بنے گی، چودھری لیاقت صاحب کی بھی، اس بیٹی کے لیے بھی اور اس بیٹے کے لیے بھی ہم دعا کریں گے اللہ ان کے مقدر نصیب اچھے فرمائے۔ ہم سب کے جتنے بیٹے اور بیٹیاں ہیں اللہ ان کے نصیب اچھے فرمائے، اللہ ہم سب کے بھی نصیب اچھے فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ بیماروں کے لیے دعا کرنا، جتنے بیمار ہیں سب اللہ کے علم میں ہیں، سب بیماروں کے لیے ہم دعا کریں گے اللہ انہیں صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ پریشان حال کی پریشانیوں کو اللہ اپنی رحمت خاص سے دور فرمائے۔ بے اولادوں کو اللہ اولاد نرینہ عطا فرمائے، جنہیں اولاد دی اللہ ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنائے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، آمین یا رب العالمین۔